آپ کی اور میری باڈی ہے، جسم ہے، جسم کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، یہ سختیاں برداشت نہیں کرتا۔ آپ اور میں جتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، یہ مسجد میں اس وقت جو آپ نے اے سی لگائے ہوئے ہیں گرمیوں میں وجود کے سکون کے لیے، جو ہیٹر لگتے ہیں وہ سردیوں میں آرام لینے کے لیے، راحت کے لیے، یہ موسم کی تبدیلیوں کو نارمل کرنے کے لیے ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، حالات کو نارمل کرنے کے لیے ہر بندہ تگ و دو میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں جتنا نرم بنایا تھا، جسے آپ اور میں اوپر خون کہتے ہیں، جسے آپ اور میں پانی کہتے ہیں، وہ کس طرح کی موئسچرائزنگ تھی، کیا لیکوڈ تھے، کیا اللہ تعالیٰ نے کریمیں لگائی ہوئی تھی کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، اس سے بڑھ کے لس لس کرتا، نرم نرم گلاب کا پھول اور اس کی پتیاں بھی سامنے جو ہے وہ ہیچ ہوتی ہیں اور نیچ ہوتی ہیں، جتنا رب نے اس وقت اس کو نرم بنا رکھا ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ دنیا میں پیدا آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو پہلا کرم کروایا ہے، یہ رحمت للعالمین کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ اس میں رحمت نوٹ کیجئے، کا اس کو فوری گھٹی دیجئے۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، میرے دین نے آپ کو یہ نہیں کہا ہے کہ میڈیکل پڑھ کے میرا دین مانو، کہا ہے کہ جو ہوتا ہے کرو، آئیں دیکھتے ہیں۔ اللہ جی کیا ہے؟ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ اس وقت بچے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہا نارمل پیدا ہوتا ہے تو زور لگا ہوا ہوتا ہے، گلوکوز کا لیول جو ہے وہ کافی گرا ہوا ہوتا ہے، بچے کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے، اس کا پہلا سکون اور پہلا آرام کہ اسے کچھ دیا جائے۔ اور شریعت اسے بہت طریقے سے، ڈاکٹر انجیکشن دے سکتے تھے، کچھ اور بھی، میرے محبوب نے کھجور نرم کر کے انگلی پہ لگا کے جب منہ میں ڈالی ہے تو بچے کے تالو کا اس وقت اور اندر کے حصے کا صاف ہونا اور اس کو فیڈ کرنے کا ڈھنگ دینا اور اس کے چوسنے کی فطرت اللہ نے جو اس میں طبی طور پہ رکھی ہے اور زبردست اور برابر رکھی ہے، یہ رحمت کا نتیجہ نہیں تو اور کیا ہے؟ جب ماں ابھی ہوش میں نہیں ہے، ماں ابھی ہوش میں نہیں ہے، باپ کو، دیگر رشتہ داروں کو اگر پہلے لمحے تجھے یہ گھٹی دینے کا بولا گیا ہے تو رب کو تیرے وجود کا لحاظ ہے، اور پھر اس کو نہلانے کا، صاف کرنے کا۔ اللہ نے اگر یہ سسٹم دیا ہے تو اسے تیرے وجود پہ پیار آ رہا ہے، وہ کریم رب ہے۔ اور پھر دیکھ 7ویں دن، اس سے بڑی میں نے رحمت نہیں دیکھی۔ میں نے عمر کے ہر حصے میں ختنے دیکھے ہیں، عمر کے ہر حصے میں۔ وجہ، اب کوئی بوڑھے لوگ ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں تو ختنے کے لیے جب ہم ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ بسا اوقات ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، یار عمر دے سی سے ویسے ہی شرم ہوندی۔ نوجوان مسلمان ہوتے ہیں جب ہم ختنے کے لیے بات کرتے ہیں تو ہمارا ایک گروپ ہے، جب ان سے کہنا ہوتا ہے تو پھر بھی وہ شرما رہے ہوتے ہیں۔ سریکی پٹی میں، جنوبی پنجاب میں، ہم نے اپنی ہوش تلک یہ سین دیکھے کہ وہ بچے کی جینون شادی سے 15-20 دن پہلے ختنے کرتے تھے، اور اس کا نام بھی شادی تھا، لیکن اللہ کا کرم اور رحمت دیکھیے 7ویں دن بچے کو، کسی کو، آپ کو، کم از کم مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے ختنے کیسے ہوئے۔ شرم کا معاملہ رب نے شرم میں بھی رکھا اور عمر کے اس حصے میں رکھا کہ جب اس طرح کی تیرے میرے لیے کوئی آزمائش نہیں ہے، آسانیاں ہیں، اور اس میں اللہ کی رحمت اور رحمت للعالمین، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جوانی کے بعد کر لینا۔ کیا ٹائم ڈھونڈا ہے، وہ بہتر جانتا ہے جو وقت کا مالک ہے، جس نے وقت بنایا ہے۔ اور پھر اس میں آپ کو اگر مالی ہمت ہے، دیکھنے میں یہ بوجھ ہے کہ ماں باپ نے پیسے سنبھالے ہوتے ہیں، عقیقہ کریں گے، وہ آپریشن میں لگ گئے، دیگر مسائل میں لگ گئے، میڈیسن میں لگ گئے، لیکن تیرے رب نے کیا کہا ہے کہ دنیا میں تو کسی کا گروی نہ رہے، تو اتنے ٹول پلازے کراس کر کے آیا ہے، تیرے اوپر رحمان نے رحمت کی ہے، تجھے مرنے نہیں دیا، گرنے نہیں دیا، پیدا کیا ہے۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے تیرے ماں باپ کے اوپر، ان کی خواہشوں کے اوپر، ان کی چاہتوں کے اوپر، کہ میں نے وہاں بھی غریبوں کو نہیں بھلایا۔ 2 جانور بیٹا ہے تو ذبح کر دے، 1 جان بھیڑ بکری کی نسل میں سے بیٹی ہے تو ذبح کر کے اللہ کے رستے میں دے، تیری لائف ٹائم جو گروی پن ہے ہم ختم کر دیں گے۔ حضرات دیکھنے میں معمولی مسئلہ ہے، مگر میں نے یہ دیکھا ہے، میں جب موٹر سائیکل خریدتا ہوں اور مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ کے لائف ٹائم ٹوکن پے ہو گئے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جنہوں نے رکھی ہوئی موٹر سائیکلیں، بائکس، ان کو پتہ ہے،
بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار ایک دفعہ دیتے جان چھٹی. ان سے پوچھئے جنہیں سال کے بعد ٹوکن لگوانے پڑتے ہیں, سال کے بعد جنہیں, تو تیرے رب نے ایک عقیقے پہ تیرے اوپر رحمتوں کا وہ کرم, وہ رحمت للعالمین کی شریعت, وہ دین تیرے وجود کے ساتھ اللہ نے کیسے جوڑا اور کیسے رکھا ہے. اور پھر اگلی بات, اللہ نے آپ کے ماننے والوں کو, جاننے والوں کو کہا کہ کلو حلالا طیبا, حلال کماؤ, اس بچے کو حلال دو. کب کہا؟ پہلے رب نے جو خود دیا ہے آٹومیٹکلی ماں کے سینے میں دیا ہے, اور 2.5 سال کے لیے 2 سال کے لیے لگاتار دیا ہے. رب نے رحمت کی ہے کہ اگر تجھے بھیجا ہے تو تیرا رزق بھی ہم نے آسمان سے اتارا ہے اور بلندی سے دیا ہے. رب نے اسے کہیں نیچے نہیں رکھا, ماں کی چھاتیوں میں, ماں کے سینے میں رکھا ہے. ساری دنیا کی میڈیکل سائنس مل کے, ساری لیبارٹریز آج اس نتیجے پہ پہنچی ہیں, حتیٰ کہ یورپ نے فیڈر دودھ کے ڈبے ختم کر دیے, وہ ہمارے لیے رکھے ہوں الگ بات ہے. انہوں نے مدر فیڈ کو جس قدر رحمت, اللہ کا پیار, طبی فطرت اور نیچر سے قریب ترین اور ضروری اور لازمی قرار دیا, پر میں سوچ ہی نہیں سکتا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس رحمان رب نے یہ پیکج دے کے جب آپ کو طبی خوراک پہ لانا چاہا ہے تو ابو جی کو اور امی جی کو کہا ہے کہ اس بچے کا خیال رکھنا, اس بچے کا خیال رکھنا, اس کے پیٹ میں حرام نہ جائے, تو حلال کمانا. بھائیو حلال کمانا, تھوڑا کمانا, میں برکت دے دوں گا. تھوڑا کمانا میں برکت دے دوں گا. اور جب تو کسی کو دیکھے کہ اچھے حالات میں ہے, کیا پڑھنا ہے؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ, ماشاء اللہ تبارک اللہ. جو رب نے چاہا ہے وہی ہوا ہے, برکتیں رب دیتا ہے, اللہ تعالیٰ برکتیں دے. اور جب بچہ پیدا ہوا ہے تو کیا کہا تھا؟ جب بچہ پیدا ہوا ہے تو کیا کہتے ہیں آپ؟ گفٹ میں کیا لے کے آتے ہیں؟ بولیے. 0 سائز کے پیمپر, سوٹ, جھولے پنگوڑے, جو دوست احباب لے کے جاتے ہیں گفٹ. میں نے کچھ 100 میں سے ایک آدمی دیکھا ہوگا کہ جس کو یہ توفیق ہوتی ہو کہ وہ 4 گفٹ پیش کرے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے. بارک اللہ لک فی الموہوب لک, اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے تو برکتوں والا کر دے, بیٹی دی ہے تو برکتوں والی دے دے. اور فی الموہوب لک, یہ رب کی طرف سے تیرے لیے گفٹ ہے, تحفہ ہے, اللہ کی عطا ہے. یہ اللہ دیتا ہے, یہ پیراں دیتا یا فقیراں دیتا نہیں ہے. یہ دعا میرے محبوب کی پوری امت کے لیے ہے. جہاں جہاں میرے نبی کی رحمت للعالمین ہے وہاں وہاں یہ عقیدہ ہے. اچھا, تیسری چیز کیا ہے؟ بارک اللہ لک فی الموہوب لک. آگے وشکرت الواہب, اللہ تجھے اپنے رب کا شکر گزار بنائے. بھائی شکر تو یہ ہے الحمدللہ اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا, اللہ تیرا شکر ہے تو نے بیٹی دے دی. نہیں 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 نہیں, شکر اب لائف ٹائم ہے. جب تک تو باپ ہے شکریہ کا حق یہ ہے اسے وہی والی تعلیم دے جو اس کی دنیا بھی بنائے آخرت بھی بنائے, اور اسے پیغمبر کی سیرت والی تربیت سے روشناس کرا کہ اس کی دنیا بھی بنے, عقبہ بھی بنے, اس کا دین بھی بنے, ادب بھی بنے, علم بھی بنے, عمل بھی بنے, اخلاق بھی بنے, زندگی بھی بنے, بندگی بھی بنے. پھر یہ کامیاب ہے. وشکرت الواہب, رب کا شکر جو ہے ایک زبانی ہے, وہ بھی ایک جو رب نے دیا ہے اس کو کما حق کو, جس مقصد کے لیے دیا ہے اس مقصد پہ چھوڑ کر کے جا, پھر بات بنتی ہے. وشکرت الواہب وبلغ اشدہ ورزقت برا, اللہ اسے عمر کے ہر حصے میں تیرا فرما بردار بنا دے, فرما بردار. ورزقت برا, یہ نیک بنے, یہ اچھا بنے, یہ صالح بنے, اور یہ جوانیوں کو پہنچے, یہ طاقتوں کو پائے, یہ قوتوں کو دیکھے. حضرات کیا یہ رحمت کے بغیر جملے ہیں؟ صرف ان 4 جملوں پہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ جڑ کے زندگی گزاریں. اللہ کی قسم ان کا بچپن, ان کی جوانی, ان کی مردانگی, ان کا بڑھاپا, سارے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت نے پرو کے رکھ دیے ہیں. یہ صرف جو ہے بچپن کی تربیت نہیں, یہ 55 میں بھی جا کے مربی ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آئے تھے نا بوڑھے بزرگ, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو جی, سفید بال ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں حکم دیا ہوتا ہم آ جاتے, ان کو آپ چلا کے جو لے کے آئے. حضرات یہ ہے رحمت.
یہ ہے رحمت، یہ ہے کرم، یہ ہے نرمی، یہ ہے دین، اور یہ ہے میرے محبوب کی آمد کا مقصد۔ اور ساتھ میں کیا فرمایا کہ سفید بال بھی اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، سفید بال اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، اور اللہ کو عرش پہ حیا آتی ہے، جس سر میں داڑھی میں سفید بال آ جائے اس کی حیا اللہ کرتا ہے۔ سبق کیا ہے؟ وہ نوجوانوں، جس بزرگ کے، وہ باپ ہو، وہ چچا ہو، وہ تایا جی ہوں، وہ رشتے میں کوئی ہو، وہ غیر ہو، وہ پرایا ہو، وہ اپنا ہو، دور کا ہو، ہمسایا ہو، جس سر میں سفید بال آ گئے، جب عرش والا حیا کر رہا ہے تو فرش والوں کو حیا کیوں نہیں آتی؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر آپ اس کا کلر کچھ چینج کر دیں تو بہتر ہوگا۔ دیکھیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے۔